السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. پورے پاکستان کو یا کم از کم آدھے سے زیادہ پاکستان، کیونکہ آدھے سے زیادہ پاکستان پنجاب میں رہتا ہے، ان کو ایک ہی مسئلہ پڑا ہوا ہے، اگلا چیف منسٹر کون ہوگا. کیونکہ کے پی کے اندر جو چیف منسٹر کی بات ہوئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا there's a bad taste in the mouth. کوشچن مارک آ گئے. سب کا خیال تھا کہ عاطف خان ہوں گے، لیکن پرویز خٹک صاحب کی اور عاطف خان کی جو پولیٹیکل تھی رائیولری، اس کے اندر وہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہاں فیصلہ شاید اتنا میرٹ پہ نہیں ہوا جتنا مصلحت پہ ہوا ہے. اور کافی کوشچن مارکس ہیں محمود خان کے اوپر، جو اچانک غلطی سے کہتے ہیں 18 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا تھا، لیکن جیسے ہم نے کل کے پروگرام میں بھی کہا کہ کبھی بھی غلطی سے اکاؤنٹس دوسرے میں پیسہ جمع کیوں نہیں ہوتا، ہمارے پیسوں میں اکاؤنٹس میں کیوں آتا ہے. بہرحال دیٹس another subject for another day، اور اس پہ کافی بات ہو چکی بھی. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ایشو کے اوپر کہ اس وقت 6-7 جو مین کینڈیڈیٹس ہیں وہ کون ہیں، اور اس میں سے کون سا لائکلیسٹ کینڈیڈیٹ ہے، کیونکہ آبویسلی پتہ اس وقت صرف عمران خان صاحب کو ہے کہ کون ہوگا. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ ڈار صاحب پہ بات ہوگی کہ کس طرح جس طرح انہوں نے معیشت کا دائرہ تنگ کیا تھا اور ہماری زندگی تنگ کی تھی، اسی طرح آج کل لگتا ہے کہ زمین ان پہ تنگ ہوئی بھی ہے. جہاں بھی نکلتے ہیں ان کو عام لوگ کچھ خاص باتیں کرتے ہیں، اور اس کو میں آپ کو کچھ یاد دہانی کے لیے ایک دو کلپ بھی دکھاؤں گا جس پہ میں نے ان کی بیماری کے متعلق آپ سے بات کی تھی. تیسری، اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر جو نامزد ہوئے ہیں، وہ بھی بہت بڑے امیدوار تھے کے پی کے چیف منسٹرشپ کے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کو وہاں پہ کمپنسیٹ کیا گیا. کیا وہ اس عہدے کے اہل ہیں؟ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اور جس حالات میں اب نیشنل اسمبلی چلے گی، جہاں ایک بہت مضبوط تقریباً 158 to 160 کو اپوزیشن کے ممبرز ہوں گے، کیا وہ اس کو چلا پائیں گے؟ اور ان کے اپنا سٹانس کیا ہے بہت امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر، جب آپ خاص طور پہ جب میریٹوکریسی کی اور پی ٹی آئی بات کرتی ہے اخلاقیات کی اور ایک فیئر پلے فار ایوری ون، خاص طور پہ غریب لوگوں کی، اس کے اوپر اسد کیسر کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات پہ کویشچن کے پہ بات آج کریں گے، سیاسی اخلاقیات. کل تک جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے تھے، کل تک جو ایک دوسرے کے ساتھ گلے، کوئی کسی کو الٹا لٹکا رہا تھا، کوئی کسی کے خاندان کو چوک میں لانے کی بات کر رہا تھا، آج اور کل وہ پھر گلوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں جمہوریت کے لیے ہم. سیاست کو گالی کس نے بنایا؟ ہر جھوٹ کو سیاست کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا سیاست کی اخلاقیات اور ہیں اور عام زندگی کی اخلاقیات ہماری اور ہیں؟ میرے ساتھ پینل ہے، میں آپ کو تعارف کروا دوں. عامر متین صاحب، سینئر جرنلسٹ، تھینک یو ویری مچ. ارشاد بھٹی صاحب، تعارف کے محتاج نہیں، وہ میرے ساتھ. لاہور سے ہمیں عارف اقبال بھٹی صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ عارف. اب بیفور وی اسٹارٹ، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہماری ریسرچ نے ایک بنایا ہوا ہے ایک لسٹ، کون سے اس وقت فرنٹ رنرز ہیں اور کیوں ہیں، اور اس پہ پھر ہم آپ سے اور سب تینوں سے بات کروں گا کہ آپ کے خیال میں، کیونکہ عمران انڈیکیشنز یہ ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا اسکرین پہ لائیں ڈیٹا، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق ناظرین اور ہماری ریسرچ کے مطابق اور خاص طور پہ پی ٹی آئی سے مطابق جو سر ٹاپ کنٹینڈر ہیں وہ رائے مرتضیٰ ہیں. رائے مرتضیٰ پی پی 201 چیچا وطنی سے الیکٹ ہوئے. ہی از اباؤٹ 36-37 ینگ مین، ابھی لا کر کے آئے ہیں انگلینڈ سے اور بڑے لائق ہیں. بڑی اسٹرانگ فیملی ہے یہ چیچا وطنی کی. ان کے پھوپھا تھے رائے عزیز اللہ خان، یہ جو سے رہے ہیں، یہ ایکس ایم این اے بھی رہے ہیں اور بہت جس کو کہتے ہیں ایس این کالج کے یہ اسکول میٹ بھی ہیں عمران خان کے، اور ان کی بڑی دوستی ہے. تو بسائڈز اے پولیٹیکل فرنٹ ایک بہت بڑا انسائٹ ٹریک ہے. ان کے جو والد صاحب تھے رائے علی نواز، وہ بھی پروونشل منسٹر رہے ہوئے ہیں اور ہی واز سپوز ٹو بی دا ینگسٹ پروونشل منسٹر اپنے دور میں. ان کے جو چچا، وہ ان کے میں سب سے زیادہ اسٹرانگ تھے، رائے حسن نواز، یہ ایکس ایم این اے بھی رہے ہوئے ہیں. پھر نواز جب چیف منسٹر تو تھے، ان کے ایڈوائزر بھی رہے ہوئے ہیں. 2 بار یہ ضلع ناظم بھی رہے ہوئے ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں. پھر یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ایسٹس والے کیس میں، ان کے کچھ ایسٹس ڈسکلوز نہیں ہوئے تھے، اور یہ صوبہ پی ٹی آئی کے ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی رہے. ان کے تایا رائے احمد نواز یہ منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں. سو یہ بڑی اسٹرانگ فیملی ہے. اور جب عمران خان بات کرتے ہیں کہ جی ینگ بندہ ہو سکتا ہے سرپرائز، تو یہ جو ہماری پروبیبل لسٹ ہے اس میں سب سے ینگ ہیں، اباؤٹ 36-37. اس کے بعد آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں سبطین خان صاحب. سبطین خان صاحب میاں والی سے الیکٹ ہوئے ہیں. یہ 2 باری ایم این اے ایم پی رہے ہوئے ہیں.
یہ وزیر بھی رہے ہوئے ہیں, پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ میں بھی تھے, یہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں. ان کا بڑا سٹرونگ سپورٹ ہے, جہانگیر ترین وغیرہ کی ان کو بہت سٹرونگ سپورٹ ہے, بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق ان کی اہلیہ اور جہانگیر ترین کی جو اہلیہ ہیں یہ آپس میں بہت قریبی عزیز داری بھی ہے, تو اس لیے وہ پولیٹکس کے علاوہ ایک فیملی لنک اپ بھی ہے. تھرڈ نام چل رہا ہے فواد چودھری کا. آپ لوگ سارے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, ہر وقت ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں, بیرسٹر ہیں, نہیں ہوتے ٹیلی ویژن پہ, بٹی صاحب کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں زیادہ, اسپوکس پرسن بھی ہیں, اسمارٹ ینگ مین. ان کا بھی بڑا لائکلیہڈ ہے بیکاز کہتے ہیں کہ یہ بائی ڈیفالٹ یہ سامنے آ سکتے ہیں. پھر میاں اسلم لاہور سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں, ارائی برادری سے ہیں, بڑا ہی اپنی ریپوٹیشن اچھی ہے. اسی پریسیڈنٹ کے اندر آ جاتے ہیں علیم خان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اب سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, لاہور سے جیتے ہوئے, ان کا نک نیم ATM پڑا ہوا تھا. آج کل بہت چینل پہ جا کے اپنی صفائیاں بھی پیش کر رہے ہیں کیونکہ نیب کے ان پہ کیسز چل رہے ہیں. کچھ جائیدادیں کویشچنیبل تھیں جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, دبئی میں آف شور کمپنیز کا چل رہا ہے, لینڈ مافیا کا ساتھ تعلق کہا جاتا ہے, EOBI کا کیس تھا, برابر دیز آر آل ایلیگیشنز. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ ان کو عمران خان نے آخری موقع دیا ہے کہ آپ اپنا نام اگر کلیئر کر سکتے ہیں کر لیں, تو پھر اس کے بعد بات ہوگی, لیکن یہ آرڈر آف پریزیڈنس میں نیچے جاتے رہتے ہیں. یاسمین راشد, ڈاکٹر یاسمین راشد, اب MNA کا الیکشن تو ہاری, اب سلیکٹ سیٹس پہ آ رہی ہیں, ریزرو پہ. ویری اسٹرانگ وومن, ویری ڈیسنٹ وومن, بہت اچھی ریپوٹیشن اور مسلیڈنگلی سافٹ اپیرنس ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید سیٹ وارمر بن جائیں گی. بڑی اسٹرانگ نروز والی عورت ہیں, اور اگر یہ کسی طریقے سے سلپس تھرو دا کریکس اور بن گئی تو یہ یقین مانیے یہ کوئی سیٹ وارمر نہیں ہوں گی. راجہ یاسر چکوال سے ینگ آدمی ہیں, چکوال چکوال کی بہت زیادہ سپورٹ ہے ان کو. ان کی ڈرگ کورٹ کے اندر یہ کوئی نارکوٹکس وغیرہ نہیں, میڈیسنز وغیرہ کے اوپر ان کی کنوکشن بھی ہوئی ہے, غلط ڈرگز بیچ رہے تھے, پرمیشن نہیں تھی, واٹ ایور. اس پہ پھر اب اس پر بھی ٹرائل چل رہا ہے, کوئی اسٹے وغیرہ ہوا ہے, لیکن کویشچن مارکس ہیں. لیکن نظر جو اس وقت آ رہا ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ فائنل رن ڈاؤن جون سا ہے, رائے مرتضیٰ, سبطین خان اور فواد چودھری, میاں اسلم, یہ چار ایکچوئل ہیں. علیم خان ود آل ہز بلینس اینڈ آل ہز محنت لگتا ہے کہ وہ ریس سے کچھ باہر ہو رہے ہیں. عامر I'll start with you. کون آپ ویسے مجھے اس وقت نا پنڈ کی وہ نانی لگی ہیں, جتنے آپ کا شجرہ نسب ماشاءاللہ ہے نا بڑھتے ہوئے. ان لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا. آج انہوں نے درست صحیح ہے, ہمارا کام ہے اپنی آڈینسلی ناظرین کے لیے تاکہ ہم ان کو انفارم کر سکیں. مالک, جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ پوسٹ میرا خیال پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف, لوگ پرائم منسٹر کی پوسٹ کو سب سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, مگر 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت زیادہ اختیارات چل گئے ہیں. اور کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اس لیے اس سے کم پنجاب کی چیف منسٹرشپ بالکل نہیں ہے. میرا خیال ہے شاید طاقت کے لحاظ سے اختیارات کے حوالے سے زیادہ ہے. سو سب سے امپورٹنٹ پوسٹ ہی یہ ہے, اور کیونکہ وہاں پہ ان کا 50-50 مور لیس رہا ہے تو ان کے فیوچر کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس کو لگاتے ہیں. یہ کوشچن میرا خیال بعد میں آتا ہے کہ کس کو لگانا ہے, یہ بڑا کلیئر ہے کہ کس کو نہیں لگانا. یہ بڑی کلیئر بات ہے اس میں, کیونکہ پاکستان قوم کی خاص خاصیت ہے کہ ہم گاڑی کے انجن, باڈی, ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی کنٹروورسی چاہیے ہوتی ہے کہ جناب اس کے انڈیکیٹر ٹھیک نہیں ہے, اس کی سٹپنی میں دراڑ آ گئی ہے, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. سو جو ہی رانگ کینڈیڈیٹ آیا وہاں پہ ایسا کینڈیڈیٹ جس کے ارد گرد کنٹروورسی, کوئی بھی صحیح غلط پرسپشن یہ ہے کہ اس کی کنٹروورسی ہے, تو انہوں نے عمران خان صاحب کی پالیسی, وہ 90 دن کا ایجنڈا, وہ بلا 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 سب بھول جانا. وہ کہنا جناب یہ بندے میں نا یہ خرابی, یہ چلتا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھی ڈسکرپشن دی ہے کینڈیڈیٹ کی, بالکل نیل ڈاؤن کریں تو یہی 5-6 کینڈیڈیٹ رہ جاتے ہیں. اس کرائٹیرین سے صرف اس میں 2 کینڈیڈیٹ ہیں جن میں کنٹروورسی نہیں ہے. ایک جو آخر میں لیا ڈاکٹر یاسمین راشد, نو کنٹروورسی, بالکل فرسٹ کلاس, اسٹریٹ سمارٹ, پروون یہ ہے. اور دوسرا جو آپ نے پہلے نام لیا رائے مرتضیٰ حسن, ان کی 2-3 چیزیں میں ایڈ کر دوں کہ یہ چیچا وطنی کی یہ 7ویں دفعہ یہ سیٹ جیتے ہیں, یہ MP بھی جیتے ہیں, MNA بھی جیتے ہیں. یہ تھوڑی سی خرابی آ جاتی ہے ان کی کہ MNA میں یہاں پہ نمبر ان کو یہاں پہ چاہیے, مگر یہ کیونکہ یاد رہے کہ پہلے بھی پنڈی کے بعد لاہور میں شفقت اور ملتان کے درمیان میں ساہیوال جو ہے نا یہ جیتے تھے. اور ان کی اسٹریٹجک لوکیشن یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ سینٹرل پنجاب میں نہیں نون لیگ جیتی, یہ ایسٹرن بیلٹ میں جیتی ہے, نارووال سے لے کے باول نگر تک, اوکاڑا, شیخوپورہ, گجرانوالہ, سیالکوٹ, یوں جا رہا ہے.
سو ساہیوال اسٹریٹجک پہ ہے کہ اوپر سرائکی ایریا آ جاتا ہے جہاں سے آپ کو بہت سپورٹ ملی ہے, اور اس طرف وہ سینٹرل پنجاب آ جاتا ہے جہاں سے ایسٹرن پنجاب آ جاتا ہے جہاں سے نہیں ملی. حسن نے نہیں کیا, حسن نے کیا, مگر ان کے خاندان کی ان کی وہ ٹریننگ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو چلنا ہے. رائے عزیز اللہ جو چچا تھے رائے حسن, جو ساؤتھ پنجاب کے پی ٹی آئی پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, تو یہ جو ساؤتھ بلاک بنا ہے اس میں ہی پلیڈ اے رول. انہوں نے بھی کیا ہوگا, مگر رائے عزیز اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ, یہ نہیں ہے کہ ان کی ذاتی کوئی تعلق ہے کلاس فیلو سے, زیادہ ان کی مشاورت جو ہے اس پہ عمران خان بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور وہ میں تھوڑا سا مجھے موقع ملا ان کو, وہ مشورہ بڑا صحیح دیتے ہیں. ان سے بات کریں تو پولیٹیکلی ویری سویو. سو ان کے پیچھے وہ ایک مشورہ سازی اور وہ خاندانی بیک گراؤنڈ بھی آ جاتا ہے. سو میرے اس میں کینڈیڈیٹ جو ہے نا, رائے مرتضیٰ از دی ٹاپ موسٹ کینڈیڈیٹ. دیکھیں, پاکستانی سیاست کا پانی پت پنجاب, اور مسلم لیگ نون کا گڑھ پنجاب, اور شہباز شریف فیکٹر پنجاب, دعوے وعدے نئے صوبہ پنجاب, اور عمران خان صاحب اپنی محفلوں میں کہہ چکے ہیں کہ وہ پنجاب کے سی ایم پر مسلسل نظر رکھیں گے, اور اصل لڑائی پنجاب میں ہوگی, اور میں ینگ آدمی لاؤں گا اور وہ ڈیلیور کرے گا. اور اگلا الیکشن بھی پنجاب 11 سے 12 کروڑ کا تو صرف وہ کیا اس کو کہتے ہیں صوبہ ہے, تو وہ تو ایک بڑا ایک کی فیکٹر ہوگا. دنیا کا 12واں سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹو یونٹ. ہاں, تو اور ملک ہوتا تو 12ویں نمبر پہ ہوتا. اور اس میں جیسے وہ رائے صاحب کا کہہ رہے ہیں, جیسے سارے یہ وہ لوگ ہیں جو کلین, یعنی علیم خان صاحب نکل گئے, یا یاسر صاحب کو اگر نکال دیں ان کا جو ہے, یا پتہ نہیں وہ جو بھی ہے, یاسمین راشد میرا خیال ہے نہیں. اب جو دیکھیں جو بھی ہے, یاسر کی کنوکشن ہوئی بھی ہے, کنوکشن کو بعد میں جو بھی ہو, تو یہ اتنی بڑی کنٹروورسی, مطلب کہ 20 کروڑ کا ملک ہے, آپ نے وہی بندہ ایک لگانا ہے جس کی کوئی کنوکشن ہوئی ہو. اور شروع میں ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے یہ وہ جو بھی لگائیں پی ٹی اے کے استحقاق ہے, لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں. یہ جو ماتم برپا ہے, یہ جو شام غریباں پچھلے کچھ عرصہ سے بڑے بڑے میڈیا اینکرز اور بڑے بڑے کر رہے ہیں اباؤٹ محمود خان, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں صرف 2-3 باتیں سن لیجئے گا, اس کے بعد اس کو دیکھیں. کیا عمران خان کے منشور میں لکھا ہوا تھا کہ عاطف خان کو میں نے سی ایم بنانا ہے؟ میری بات سن لیجئے گا. کیا 100 دنوں کے ایجنڈے میں ایک ایجنڈا تھا کہ اس کے کیا کے پی کے میں ووٹ عمران خان نے اس پر لیے تھے؟ اگر عمران خان کی وہ فرسٹ چوائس تھی, کیا عمران خان پی ٹی آئی کو اتنے استحقاق نہیں کہ سیکنڈ چوائس پہ جائیں؟ کیا مصلحت بری چیز ہے کہ جب وہ جھگڑا ادھر ہو رہا ہے, اور پھر دونوں کی ڈویژن دیکھیں, خود قومی اسمبلی کی سیٹ ہار گئے عاطف خان, وہ پوری ڈویژن سے سیٹیں جیت کے آئے. اور اگر اتنا تو ہم کیوں نہیں حق دیتے عمران خان کو؟ اس کو بھی کمپرومائز ہو گیا, سمجھوتا ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں عاطف کو زندگی میں 2 دفعہ ملا ہوں, ٹھیک ہے نا, باقی تو ہم اس طرح ہی فالو اپ کرتے رہے. عاطف کے اکاؤنٹ میں 18 لاکھ فائنینشیل اکاؤنٹ میں پیسے نہیں, یہ ایک ڈفرنٹ. اور اگر ایک آدمی کو اپنا اکاؤنٹ مینج نہیں کرنا آتا تو میرے خیال میں اس قابل نہیں ہونا چاہیے کہ پورا صوبہ مینج کرنے کے لیے اس کو پکڑا دیں آپ. یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا, میرے سیکرٹری نے ڈال دیا. پلیز اگین وہی پوائنٹ میرا آ گیا نا, کنٹروورسی کے پیچھے چلے گئے, کے پی کی پالیسی بھول گئے. یہ ایک ڈفرنٹ ہے کہ 18 لاکھ ادھر کیسے چلا گیا یا ادھر کیسے. انہوں نے 4 وزارتیں چلائی ہیں, صرف 18, وہ تو 4 کروڑ نہیں, ان کا تو اور بھی بہت کچھ تھا, لیکن اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ تو فوت ہو گئے. لیکن اس 18 کروڑ اگر 5 سال کی وزارت میں, میں تو دونوں کو نہیں جانتا, دونوں کو ایک مرتبہ ملا. 18 لاکھ 5 سال وزارت میں اگر غلطی سے آ گیا, مان لیا. نہیں کیوں مان لیا؟ ہمارا فورگیونگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. آپ پوری ہانڈی, اب جب آپ پوری ہانڈی نہیں کھاتے, آپ انگلی لگاتے, آپ کنٹروورسی میں کیوں؟ مجھے آپ ایک بتا دیں, آپ کے اکاؤنٹ میں آج تک کہیں غلطی سے 18 روپے بھی آئے؟ نہیں, کوئی نہیں آئے. آپ کے آئے؟ آ جائیں, شکر کریں, انتظار ہی کر رہا ہوں. اور 18 لاکھ سن لیں ایک بات اور, میں بٹسا کو جا رہا ہوں, ان سے پوچھتا ہے. 18 لاکھ ہمارے یہاں مذاق بن گیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم جب سنتے ہیں فگرز, کوئی فراڈ پکڑتا ہے سیکٹری کے گھر سے 40 ارب 30 ارب کروڑوں. سر 18 لاکھ 18 لاکھ پہ آ گئے, بہت بڑا پیسہ, 18 لاکھ پہ آ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیوں عمران خان کا سمجھوتا کہا جا رہا ہے؟ یہ سمجھوتا نہیں ہے کوئی. اس پہ علیحدہ بڑی لمبی بحث ہوگی, اس سے بڑی لمبی بحث ہوگی. عارف بھٹی صاحب,
پہلے سے وزیر اعلیٰ کی بات کر لیں, آپ نے ساری باتیں سن لی. تخت لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے تخت لاہور میں بتائیں کنوں بارے ہو, کون بہ رہے ہیں تخت لاہور تے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے وہ پروگرام لگتا تھا نا, کون بنے گا کروڑ پتی, امیتابھ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. ہمارے جیسے جمعہ جان دے نال 100 لوگ بیٹھے ہوتے تھے کہ اس دفعہ میرا دا لگنا ہے, اس دفعہ میرا دا لگنا ہے. تو پنجاب میں اس سے صورتحال مختلف نہیں ہے. آپ نے جن صاحبان کا سب کا دیا, پہلے تو مجھے بتایا الیکشن کمیشن نے کہا تھا 40 لاکھ لگے گا, ان صاحب میں سے کسی نے 40 لاکھ لگایا, اس کی بنیاد ہی غلط ہے. بہرحال جو عمران خان کے قریب ہوگا وہ ہو جائے گا ایسی کی تیسی. اس ملک میں کون سا میرٹ, کون سا قانون, کون سی اخلاقیات, کون سا کریکٹر. تو خود یہ جو میرٹ اگر نیب زدہ والی بات مان لی جائے, عمران خان آنیسٹ ہے, میں خود گارنٹی دیتا ہوں, لیکن وہ خود نیب میں پیشی بھگت کے آئے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کہی, اس دفعہ الیکشن تو ہوا لیکن اس دفعہ چکوال بڑا اہم رہا ہے. جس کو 3 سال قید ہوئی ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے غلط قید ہوئی ہے, جس پہ ہم الزامات لگا رہے ہیں. نہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے, پاکستان میں میرٹ نام کی چیز میرج میں بدل گئی ہے. جس کا اچھا فال نکلے گا, جس کا اچھا استخاصہ ہوگا وہ سی ایم بن جائے گا. کیونکہ 3 بندوں کو تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ ایک طرف مجھے میرے ساتھ تصویر کھنچوا کے جاتے ہو, بعد میں لابیاں کرتے ہو کہ میں سی ایم بن رہا ہوں. بڑی صاحب کیا مطلب, ایک سیکنڈ, یہ استخارہ اور فال سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں کنفیوز ہو گیا تھوڑا سا. او یار میرے منہ سے زبان سلیپ ہو گئی. عامر متین جیسے سینئر موسٹ بندے بیٹھے ہوں تو غریب آدمی کی سانس رک جاتی ہے. آپ ایک غلطی کی گنجائش نہیں دیتے. آپ تو واقعی مالک ہیں یار. گزارش ہے, عمران خان صاحب کی بات کرتا ہوں. نہیں, عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں. 3 مہینے پہلے انہوں نے پرویز خٹک کو کہا میں تمہیں انٹیریئر منسٹر بناؤں گا, اور عاطف کو 3 دفعہ کہا تمہیں سی ایم بناؤں گا. پہلے پرویز خٹک صاحب نے کہا میرے ساتھ 8 بندے ہیں, میں چلنا رس کے چل رہے ہو سرکار. پھر بیچ میں ایک تیسرا آدمی بڑا آدمی باہر سے آیا, پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں بنانا تو عاطف کو بھی نہ بناؤ, تو محمود خان کی طرف اس طرف چلے گیا. گزارش ہے کہ پنجاب میرا خیال ہے جہاں 40 سال سے قبضہ تھا شریف فیملی کا, اگر عمران خان صاحب نے ادھر کریڈیبل, ایماندار, دیانتدار, محنتی, کمپیٹنٹ, بیوروکریسی کو نظر رکھنے والا آدمی نہ رکھا تو 6 مہینے بھی ان کے لیے نکالنے مشکل ہو جائیں گے. یہ میری اسیسمنٹ ہے, میں فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کتنے پنجے ان کے پنجاب میں ہیں. یہ تو پتہ نہیں ہلنے دیتے اپنی مرضی کے بغیر. تو لہذا پنجاب کا سی ایم میرا خیال ہے عمران خان کے اپنے انتخاب سے زیادہ اہم ہے. اور یہ جو خاندانی بتایا جی رائے مرتضیٰ صاحب, عمران خان صاحب تو وراثت کے خلاف دعوے کرتے رہے ہیں. وراثت نہیں, نیا خون ہوگا. بھائی انڈر 90 ٹیم بنانی ہے, آپ کے شناختی کارڈ بننے کا انتظار کریں جس کا وزیر اعلیٰ بنانا پنجاب کا. ابھی اس کی عمر 18 سال میں کوئی 15 دن کام ہے. تو لہذا وزیر اعلیٰ تجربہ کار, کمپیٹنٹ, آنیسٹ اور بیوروکریسی, اور ان حالات میں عمران خان کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ میرا خیال ہے 8ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم سے بھی اہم ہوتا جا رہا ہے. چلے مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے. ناظرین آگے اس پہ بات کریں گے کہ چودھری غلام سرور دوبارہ گورنر بننے جا رہے ہیں. پرویز الہی صاحب فارمر چیف منسٹر پنجاب کو سپیکر پنجاب اسمبلی بنایا جا رہا ہے. اور شنید یہ ہے کہ ان 2 کو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں مل کے پنجاب کی پالیٹکس میں, آپ کو یاد ہے وہ اپنے سے زیادہ ووٹ لے گئے تھے سینیٹر بننے کے لیے چودھری سرور صاحب, تو ان کو پتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. اور پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں, اسپیکر بھی رہے ہوئے ہیں پہلے, تو وہ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے وزیر رہے ہیں اتنے سال. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان 2 کو اس لیے بھی وہاں لایا جا رہا ہے, کمبینیشن بنایا جا رہا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی فارورڈ بلاک بنانے میں ایک کردار ادا کریں تاکہ کل کو اپوزیشن وہاں چیک میں رہے. اور ایک سوال جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, ایک بہت ہی سینئر آدمی نے مجھے کہا کہ غلام سرور صاحب, میں نے کہا انہوں نے تو نوکری چھوڑ دی تھی, تنگ آ گئے تھے, انہوں نے کہا گورنر کے عہدے میں ہے ہی کچھ نہیں, اور یہ وہ بڑے خوار ہو کے چھوڑ کے تھے جب شہباز شریف چیف منسٹر تھے اور ان کے ساتھ گورنر تھے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, اس پر ہی ان کے پاس کچھ خاص پاورز ہوں گی تو یہ اور سی ایم مل کے صوبہ چلائیں گے. یہ مل کے صوبہ کے بھی چلتا ہے, وہ بھی پنجاب جیسا. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. Welcome back to the
پروگرام. بڑی صاحب ذرا لاہور سے بیٹھے ہوئے ہو, یہ مجھے بتائیں, یہ جو بات میں سن رہا ہوں کہ گورنر تجربہ کار لگا دیں سرور صاحب اور ینگ ان میں سے اگر مرتضیٰ یا کوئی اور آ جائے, یہ چل سکتا ہے کام کہ جی مل کے چلا لیں, اور پرویز الہی بھی فیلڈ میں ہوں گے, چل سکتا ہے کہ یہ کڑماستہ پڑ جائے گا؟ دیکھیں, جیسے ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی جائز ہے, عورت کو مردوں سے شادی جائز نہیں ہے. میرا خیال ہے نیا تجربہ کیا جا رہا ہے, عورت کو غیر شرعی طور پہ کہہ رہے ہیں تو 4 شادیاں کر لے. میرے خیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب شپ جہانگیر ترین صاحب چلائیں گے, جو میری اطلاعات ہے. ناقص ہے, میں تو سب سے نااہل آدمی, رپورٹر بیسیکلی نلائق ہوتا ہے, بنے کوئی بھی سامنے کوئی بھی نام آئے. دراصل پاک پتن اور چیچا وطنی کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. میں اس دن گیا تھا بھاٹی چونک, طوطے سے فال نکلوائی, ایک غلط نکل آئی, اس کے بعد مجھے اس نام سے سلپ ہونا پڑا. تو گزارش یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں, جہاں پی ٹی آئی دا سی کہ پی ایم ایل این دا سی, گل سنو, میری گل سنو کہ تسی استاداں دے استاد بٹھائے دے نے. امر متین صاحب, میں کھل کے نہیں بولنا, میں نے 2 مہینے دا ٹائم دے دیو, میں سارے طوطے کھوتے سارے دساں گا, نوکری یہی کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو پاکستان کی امید ہے, ایک نیا انہوں نے تبدیلی کا نعرہ دیا ہے, صاف شفاف لوگ لانے چاہیے, اور یہ مت سوچیں کہ میں اس کو ملا کے مکس کر کے کر دوں گا. ایک فیصلہ ڈیسیژن لے, صاف ستھرا آدمی آئے اور اسے پوری پاور دی جائے. ورنہ شہباز شریف نے جس صوبے میں 10 سال کیے ہوں, وہاں پورے دیمک کی طرح انہوں نے 36 ڈسٹرکٹ کو چاٹ لیا ہے. انہیں پنجاب چلانا بڑا مشکل ہوگا, جبکہ مارجن بھی زیادہ نہیں ہے. ان کے کچھ لوگ, میں آپ کو بتا دوں, جو آپ نے ابتدائیہ میں نام دیے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ متوقع ہو سکتے ہیں, ان میں سے 2 لوگوں کے شہباز شریف سے رابطے ہیں. تو لہذا خان صاحب کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ ہے. یہ کرکٹ نہیں ہے کہ ایک نو بال ہو گئی تو اگلی گیند پہ بولڈ کر لو. یاد رکھ لیں, یہ سیاست ہے, اور سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے. میں کوئکلی کہہ دوں کہ چوہدری سرور صاحب ایک ٹربلسم گورنر ہوں گے, کیونکہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں گورنر اس لیے گئی کہ گورنر کی پوسٹ جو ہے وہ سیریمونیل پوسٹ ہے. ممنون حسین کی طرح بیٹھ کے آپ دہی کھائیں, یہ کہنا میں لسی بھی بنانی ہے, میں نے چاٹ بھی بنانی ہے. تو ان کے لیے پرابلم تھی. ان کو عادت ہے کہ ہر چیز میں ادھر ادھر اپنی پاور سے زیادہ ایکسٹینڈ کرنا, جو کہ اگر یہ کیا گیا تو یہ گند پڑ جائے گا. دوسرا, پرویز الہی صاحب کا کلیئرلی ہے کہ وہ یہاں پہ بڑی اچھی منسٹری لے سکتے تھے, فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے نہیں لی, کیونکہ ان کا ہے کہ جب یہ ٹکڑے ہوں گے نون لیگ کے, وہاں سے فارورڈ بلاک بنانا ہے. تو میں نے اپنی نون لیگ کو توڑ کے اپنی کیوں لیگ کا گروپ بڑا گرانا ہے. میں کوئکلی خٹک صاحب کے آگے بات, میں ایک سوال اس میں کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ دوسری کی پوسٹ جون سی ہے وہ ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی. خاص طور پہ جب آپ کی ریزر تھن میجورٹی ہو, اگر کل کو جوائنٹ سیشن ہونے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, تو اسپیکر بڑا کرٹیکل ہے. میں ناظرین سے 2 فیکٹ شیئر کر دوں. ناظرین, ویری انٹرسٹنگ کیسر صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں, یہ جب منیمم ویج کا لا پاس ہوا کہ بنیادی اجرت کیا ہونی چاہیے ایک عام آدمی کی, اور قانون پاس ہوا, تو کون سے لوگوں نے, ان کے سکولز ہیں کے پی کے اندر, اور انہوں نے سکولز بند کر دی اور گورنمنٹ کو مجبور کیا, ان کے اور ان کی لابی نے, کیونکہ 2 اور وزراء کے سکولز بھی تھے, کہ سکولز کو اس میں سے نکال دیں. جو شخص ایک عام آدمی کو بنیادی تنخواہ جو گورنمنٹ منیمم پے رکھتی ہے اس کو دینے کے مخالف ہو, اس کے کتنے پرنسپلز ہوں گے آن فیئر پلے اور ایکوٹی. پھر ان پہ نیب کا کیس چلا تھا جس میں بہرحال نیب نے بند کر دیا. سو اٹس ناٹ فیئر ٹو ریکمینڈ کہ نیب نے کہا کہ ہم پروو نہیں کر سکے کہ ان کا 35 کنال کا گھر تھا بنی گالا میں, جو وہ پروو نہیں کر سکے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بڑی بتاؤں, ان کے اپنے علاقے میں ان کا جو اپنا سکول ہے سوابی میں, وہ قائد اعظم پبلک سکول ہے. اس کے جب آپ ریزلٹس دیکھیں تو A1 83, A66 ایک بچہ فیل نہیں ہے, اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول جو اسی سوابی میں ہے اس میں 45 فیل ہے اور کوئی بھی A+1 کا نہیں ہے. کیا جان کے ریزلٹس گروائے گئے, جان کے ایجوکیشن کا معیار کیا گیا, کہ یا یہ کوئی بہت بریلینٹ ہے سب کچھ. پھر جب انہوں نے 55-56 بھرتیاں ہوئی صوبائی اسمبلی میں, اس میں سے 26 سے زیادہ جو ملازمین رکھے گئے سارے سوابی سے ہیں. آپ کو یاد ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب بنے تھے اسپیکر صاحب تو سارے ملتان سے داخل ہو گئے تھے. تو یہ بھی ذرا ان کو میاں عمران خان کو دیکھنا ہوگا عامر,
کہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ کس کی منوورنگ کہاں ہو رہی ہے, آپ نے پاس دیکھنا ہوتا ہے. مالک, میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ہی غلط فیصلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کے پی کی اسمبلی چلانا اور بات ہے, اور نیشنل اسمبلی چلانا اس شخص کے لیے جو کبھی ایم این اے نہ رہا ہو, اور اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم, اور اس دفعہ انٹرنیشنل لوگوں سے اور ملنا اس ہے. پر بڑی فروشیس قسم کی نمبرز گیم میں جو ہے اپوزیشن آ رہی ہے, اس کو چلانا اس ہاؤس کو اتنا آسان نہیں ہوا. ہوا یہ ہے کہ خٹک صاحب نے, پرویز خٹک صاحب نے اپنی گیم بال کارڈز بڑے خوبصورت کھیلے ہیں. انہوں نے شور مچا کے کہ جناب یہ چیف منسٹر جو ہے عاطف خانی ہوگا, اتنا زیادہ واویلا مچایا کہ ان دی اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنا ایک ڈمی پرائم منسٹر لے آئے ہیں, وہ ورچولی کریں گے. چیف منسٹر لے آئے ہیں, اور وہاں پہ اپنی مرضی کی وزارتیں بھی پروونس میں لیں گے, خود یہاں پہ تگڑی سی وفاقی وزارت بھی لیں گے, اور ساتھ میں انہوں نے اسی بہانے یوز کر کے اسد قیصر صاحب ان کے رائٹ ہینڈ آدمی ہیں, یہ اسپیکر کا عہدہ بھی لے لیا ہے صرف اپنی پاور بیس کو بڑھانے کے لیے. اس چکر میں میرا خیال ہے یہ بڑا ہی غلط ڈیسیجن ہے, بڑا ٹرکی ڈیسیجن ہے, رسکی ڈیسیجن ہے, اور میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے ایک جوا کھیلا ہے, کیونکہ خورشید شاہ کی ذاتی دوستی ہیں, وہ بہت سوشل ہیں, پیچھے زرداری صاحب کی مینجمنٹ ہے, اور یہ نمبرز گیم بہت کم ہے, اور زرداری صاحب پیچھے ہوں, سیکرٹ بیلٹنگ ہو تو, اور پیپل آپ کو ساری دشت, اسی دشت کی سیاہی میں خورشید شاہ صاحب کی گزری. آپ ویدر یو لائک, اگر یہ اسپیکر کا الیکشن ہار گئے فار ایگزامپل, تو ایک شرمندگی اپنی جگہ ہے, پولیٹیکل اس کا کیا سر؟ دو چیزیں آپ دیکھیں. اگر فار ایگزامپل یہ اسپیکر اسپیکر کا الیکشن ہار جاتے ہیں اور عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں, سینٹ میں اپوزیشن اب یا عمران خان یا جو گورنمنٹ اب ہے ان کی اکثریت نہیں ہے, سنجرانی صاحب تبدیل ہو جاتے ہیں, دونوں ہاؤسز کے اسپیکر اور چیئرمین اپوزیشن کے پاس تحریک انصاف کی بھینس گئی پانی میں, یعنی یہ ہاؤسز وہ چلائیں گے اور وہ سارا کچھ کریں گے. تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پورا بل سارا کس نے بولنا ہے کس نے نہیں, ایجیٹیشن یہ وہ سارا ان کے ہاتھ میں. اور دوسری طرف 37 سال بعد سٹیٹس کو میں دراریں پڑی ہیں, ٹوٹا نہیں ہے بائی دا وے. اطلاع یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب سے جو 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس خالی ہوں گی, اس پہ آپ اچکزئی صاحب کو اور فضل الرحمان کو الیکٹ کروائیں پنجاب سے نیشنل اسمبلی کے لیے. اس پہ کیا آپ؟ الحمدللہ وہ تو کرنا تھا. دیکھیں نا, مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب, نواز شریف صاحب مسلسل زور دے رہے ہیں کہ اسمبلی کے باہر سڑکیں بند کر دیں, سارا کچھ کر دیں. 2013 میں جو حرام تھا وہ اب حلال ہو گیا ہے, تو وہ سارا کچھ کر دیں. لیکن شہباز شریف, نواز شریف مریم صاحبہ کی بات نہیں کر رہا, یہ دو ایگری کرتے ہیں, ایک حد سے آگے نہ جائیں اور پارلیمنٹ میں کریں اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا, سراج الحق صاحب فرما رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست کو ٹائم دینا پڑے گا, مگر ووٹ نہیں دیں گے, ووٹ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مدینہ کی ریاست کو نہیں دیں گے. آپ کو ایک جاتے ہوئے جاتی عمرہ, شہباز ہاؤسز, 1 شہباز ہاؤس 2 شہباز ہاؤس 3, حمزہ ہاؤس 1 حمزہ ہاؤس 2 حمزہ ہاؤس 3, کیمپ آفسز, ٹریول, پنجاب ہاؤسز, مری ہاؤسز, ان ساروں کے خرچے مہینے کے اندازہ 25 سے 30 کروڑ ہے ماہانہ, سال کا 2.5 ارب. یہ وہ شہباز شریف ہیں جنہوں نے لندن میں ٹیکسی سے ریزگاری بقایا واپس لے لیا تھا کہ بقایا جڑا ہے بھائی جان کٹ دو, اور یہ انہوں نے کہا 2.5 ارب سالانہ صرف اس مد میں خرچنا ہے, سیکیورٹی علیحدہ, باقی علیحدہ سارا. اور 2 اویلیبل تھے اس وقت پاکستان میں, بالغ شریف اویلیبل تھے, ایک مرکز میں بن گیا ہے قائد حزب اختلاف, ایک پنجاب میں بن گیا ہے. تو اب یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کی ہے. ادھر سنی جا رہی ہیں کہ ڈیلوں کی لے رہی ہیں, ادھر سنی جا رہی ہے جہاز ہو رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. کوئکلی اسپیکر کا آپ کو ایڈ کر دوں کہ اسپیکر کا جو ہے بعد میں جب ان کی بائی الیکشنز کے بعد میں لوگ آئیں گے تو شاید اگر ہار بھی جائیں فرض کریں تو بعد میں آ سکتا ہے, مگر دھچکا اتنا بڑا لگے گا کہ یہ جو مستحکم گورنمنٹ آنی ہے نا, وہ سارا ان کا ماڈل گر جائے گا, وہ سارا ہاؤس آف کارڈز کی طرح نا کہ سٹیبل گورنمنٹ. بھٹی صاحب یہ مجھے بتائیں, میری پنجاب میں بات ہو رہی تھی کافی ایم پی ایس سے, پی ٹی آئی سے, جو اندر سے بڑے دکھی ہیں, وہ بڑے پرویز الہی صاحب کے اور اسپیکر کے اوپر بڑے ان کے اعتراضات ہیں. وہاں پہ کوئی خطرہ ہے کہ ناراض ووٹ, کیونکہ سیکرٹ بیلٹ وہاں بھی ہونا ہے, کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی شاید کچھ لوگ ووٹ نہ دیں پرویز الہی صاحب کو, پاسبلٹی ہے, اور کافی لوگ دے دیں. اور 2 باتیں, یہ چودھری سرور کے خلاف تحریک انصاف نے خود چلایا جب وہاں گورنر تھے کہ یہ ان کی دکان ارائیں برادری. چلیں بتائیں بھٹی صاحب, کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا خطرہ ہے؟ دیکھیں, پنجاب میں بھی خطرہ اور وفاق میں بھی میری نظر میں آصف علی زرداری صاحب نے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی بیگ پکڑایا, اس کا وزن خاصا زیادہ ہے.
انہوں نے بلوچستان اور کے پی کے وزٹ بھی کر لی ہیں. دبئی سے ایک ATM بھی آئی ہے, اس نے خاص کر سپیکر کے لیے, اور صدر میں بھی بہت بڑا اپسٹ وہ ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے جو ان کا ٹف سکور آیا ہے, کمپٹیشن آیا ہے, اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے, کیونکہ ان کے اپنی پارٹی میں بہت زیادہ لوگ امیدوار ہیں. پرویز الہی کو بنانے میں ان کے تو کچھ لوگ پاسبل ہے کہ کوئی ایسی غلطی کرے, لیکن پرویز الہی میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے خاصے لوگوں سے رابطے میں ہے. 3 روز قبل مسلم لیگ کے 2 MN نے پرویز الہی کی رہائش گاہ پر دیکھے گئے ہیں. کالے رنگ کی ایک وہ کیا لینڈ کروزر ہے جو آپ جیسے بڑے صحافیوں کے پاس ہوتی ہے, اور بلیک شیشے تھے. 3:15 کا ٹائم تھا, ٹائم مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, تو وہ دونوں مسلم لیگ نون کے تھے. تو پرویز الہی کو بھی ویسے ٹف یہ خدشہ ہے کہ PTI والے کچھ لوگ جو سپیکر بننا چاہتے تھے, جو کہتے تھے کہ نہیں ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہمیں ملنا چاہیے, لیکن پنجاب میں ان کے سکور میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہے, لہذا انہیں میرا خیال پرویز الہی ہیلپ فل ثابت ہوگا. لیکن بڑے مشکل حالات ہیں. عمران خان کا مقابلہ خود اپنے ساتھ ہی ہو گیا ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بڑے بلند بالے دعوے کیے ہیں. تو سکور نہ ہونے کی وجہ سے چکوال تھوڑا سا اور محنت کر لیتا تو شاید بہتر نتائج آتے. چلیں مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا, لیکن مجھے عامر کی وہ بات ناظرین بڑی دماغ میں لگ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب ڈیفینیٹلی جو کہتا ہے نا ہی وانٹس ٹو بی دی لاسٹ مین اسٹینڈنگ, کہ اگر کل کو کوئی کاٹ پچھاڑ ہونی ہے PMLN کی یا دائیں بائیں اور بھی کوئی بھی ری ارینجمنٹ ہونی ہے نیومیریکل, تو پھر اس کے اندر وہ اپنی کیو کو دوبارہ ایکسپینڈ کریں اور PMLN کے بینر کو پھیلائیں. یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا. ابھی بریک کے بعد آگے اسی پہ اور بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. باقی باتیں تو ہوگی, ہم نے کہا تھوڑی سی لندن کی بات کر لیں. ہمارے ایک بڑے اچھے مسنگ فائنانس منسٹر ہیں, دوست ہیں, اسحاق ڈار صاحب. آج کل کہیں باہر نکلتے ہیں, یہاں تو آتے نہیں ہیں, یہاں نیب ڈھونڈتی ہے. دبئی میں جاتے ہیں تو سنا رائل فیملی ڈھونڈ رہی ہے, فیملی ساری انگلینڈ میں چلی گئی ہے. میں آپ کی تھوڑی سی میموری فریش کر دوں, پھر آج سے ان کے بارے میں لیٹسٹ ان کی بات کرتا ہوں. آپ کو یاد ہے اکتوبر 2017 میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ سے ایک چیز شیئر کی تھا, میں نے کہا تھا کس طرح ڈار صاحب باہر جائیں گے اور پھر جا کے بیمار ہو جائیں گے, اور پھر ان کو ایک خاص ڈاکٹر ان کی بیماری کا آپ کو ہمیں خبر ملے گی, بڑی پریشان کہ ان کے بہت بیمار ہو گئے, اور اس کے بعد آج کل کہہ رہا ہے وہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ تھوڑا سا یہ کلپ دیکھ لیجئے. اب یاد رکھیے گا ڈاکٹر بی, ڈاکٹر بی the name starts with B, ڈاکٹر صاحب کا ایک وہ بھی آئے گا. یہ اسکرپٹ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ انہی کی طرف سے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی آ جائے آنے والے دنوں میں, جس کے مطابق ڈاکٹر صاحب بیمار ہو جائے. کوئنسیڈنس ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت؟ تھینک یو. کین آئی ہیلپ یو؟ بالکل, کیوں نہیں. نام کیا آپ کا؟ تو کام ہی نہیں ایسے کرو نا کہ پھر نام بتاتے ہوئے بھی شرم آئے. نام ہی بتا دو یار. جی اگر ہم مسکرا رہے ہیں تو یقین مانے ہم کوئی سیڈسٹک پلیجر نہیں لے رہے, لیکن سبق بھی ہے کہ جنہوں نے معیشت تنگ کی, آج لگتا ہے ان پہ زمین تنگ ہوئی ہوئی ہے, یا قانون کے سامنے آ کے آئے, وہاں لندن دوڑتے پھر رہے ہیں بھٹی صاحب, اور پھر پوچھتے ہیں کین آئی ہیلپ یو. سر وہ نہال ہاشمی صاحب نے کہا تھا نا کہ زمین تنگ کر دیں گے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ الٹا ہو گیا, بات سچ ثابت ہوگی مگر الٹا ہو گیا, وہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بھی میونسپل کمیٹی میں وہ چلے گئے ہیں جو مکین ہیں ارد گرد کے, کہ ہماری زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں, یہاں روز جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, ہمیں یہ تو اچھے بھلے صحت مند پھر رہے ہیں. اچھا ٹوپی نہیں, الحمدللہ چہرے پہ نور دیکھیں, ٹوپی سر پہ ہے, بالکل فریش ہیں. کہنا ہے ہیلپ یو, یس بالکل ہیلپ کریں جی. وہ جو ٹیکے لگا گئے ہیں الحمدللہ وہ بتائیں کہ کہاں کا ٹیکے لگے, ہمیں تو کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی. اب تو ہمارے وہ باپ آجی میں ٹیکا ڈال کے تو لیتے ہیں, اتنے سوراخ کر گئے.
ہاں کین یو ہیلپ، ہاں بالکل کریں سر. وہ جو کیا کیا گروی رکھ گئے ہیں یہی بتا دیں. کین یو ہیلپ، یس سر بالکل کریں. وہ جو 1 ارب روپے آپ کا جس کا ایک وہ ڈمی سا کھاتا اس کا بتا کہنا یس عدالت کی ہیلپ کریں، وہ آپ کو بلا رہی ہے، آ جائیں. سر اس ملک کو آپ نے الحمدللہ ہمیں بتا رہے تھے شرح نمو اور سمو گمو، اور اینڈ پہ پتہ چلا ہے کہ ہم پھر IMF کے پاس ہیں. مہنگے قرضے لے گئے. ہیلپ کریں سر، آ کے اپنے ملک کی ہیلپ کریں، اپنی زمین کی ہیلپ کریں اور بتائیں ادھر آ کے سر ہم تو ترس گئے ہیں سر. عامر متین صاحب، ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہیلپ یو. مالک سٹاکنگ ایک بڑی بری چیز ہے، اگر کوئی بھی کرے تو انسان کہ یار یہ کیا مذاق ہے لوگوں نے اس طرح کرنا، مگر یہ لوگ مفرور ہیں، ابسکانڈر ہیں، قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ اگر قانون کے سکم یوز کر کے یہ باہر اس طرح استعمال کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ جسٹیفائیڈ ہے. کم از کم یہ سمجھ لیں کہ لوگوں میں ایک ٹیکس پیئرز کی پیسہ کا چوری کرنے کا ایک ہوش آ گیا کہ کیسے نکلوانا ہے، کہ کیا فائدہ اتنی دولت کمانے کا، اتنے پیسے ہیں مگر لائف سٹائل دیکھیں نا، گھر سے باہر نہیں نکلتے، چھپ چھپ کے نکلتے ہیں، کبھی دائیں سے کہیں بائیں سے نکلتے ہیں، وہاں تماشا ہوتا ہے. جو ابسکانڈرز ہیں اور جو مفرور ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، پھر قانون سے نہیں آ سکتے تو یہ اخلاقی پریشر ہے. کہنا ہیلپ یعنی کہنا ہیلپ یس میرے گڈی سٹارٹ نہیں ہو رہی، دھکا لا دینا ذرا سارے پیسے واپس دے دو، ذرا مرلے آخری ذرا مرلے دہی لیا دو یار. ہیلپ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے کہنا ہے ہیلپ یو. دیکھیں مالک صاحب، میں نے اس کو فوٹیج بناتے ہوئے نہیں دیکھا، میرا خیال ہے وہ بندہ سائیکل پہ ہوگا، اس کی چین اتر گئی ہوگی تو ڈالر صاحب کے سوری اسحاق ڈار صاحب، مجھے ڈالر آ جاتا ہے اسحاق ڈالر کے نام پہ. اس بیچارے کہ ان کے والد صاحب کا ایکسپیرینس بڑا تھا سائیکل کا، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ میں تیرے سائیکل کی چین چڑھا دیتا ہوں تو تیری ہیلپ کر دیتا ہوں. ڈالر صاحب نے جو اس ملک کی معاشیت کے ساتھ بدفعلی انہوں نے کی ہے، جو پاؤں تلے انہوں نے روندا ہے، آج جو اس ملک کا ایک آدمی 1,40,000 پہ مقروض ہو گیا، ان کی مہربانی ہے. انہیں کہ صرف ہیلپ اتنی کریں جو لوٹا ہوا مال باہر لے گئے ہیں وہ واپس لا دے. یہ قوم آپ کی نسلوں کو بھی ثواب دے گی. آپ ہیلپ نہ کریں، آپ تو دشمنی کر گئے ہیں. وہ تو انڈیا نہیں ہماری ساتھ کرتا جو آپ کر گئے ہیں. آپ صرف ادھر کسی کی سائیکل کی چین چڑھائے جو آپ کا خاندانی ایکسپیرینس. ایک سوال پوچھا تھا جرنلسٹ نے ان کی پریس کانفرنس میں کہ انہوں نے کہا تم نے یہ سوال پوچھ لو اتنا غصے میں. کتنا مہذب بنے ہوئے تھے وہاں ان کے قوانین کے مطابق کہنا ہیلپ یو، یہاں اتنے غصے میں آ جاتے تھے کہ یہ بات کر رہے ہو معیشت اتنی ڈاؤن ہے، خدا کا خوف کرو، ملک دشمنی کر رہے ہیں. چلیں بھٹی صاحب بہت شکریہ، عامر بہت شکریہ، اروند بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی پرابیبل کینڈیڈیٹس کے اوپر پنجاب کے، اور جو آپ کے سامنے لسٹ ہم نے آپ سے ڈسکس تھی، ہمارے نزدیک تو رائے مرزا اقبال ہی لیڈنگ کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں. بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے، یہ تو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. جہاں تک ڈار صاحب کا ہم نے دکھایا ہے، ہماری کسی کی تصحیح کرنا مقصد نہیں تھی، اینڈ اٹ ڈز ناٹ گیو اس اینی پلیجر کہ ہم کسی کی بات کریں، لیکن میرا خیال ہے جو عبرت کا نشان بنے ان کا بتانا اور دکھانا بھی ضروری ہے کہ یہی جو پورے کروفر کے ساتھ یہ لوگ جب یہاں پھرتے تھے اور انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے موٹر کیٹس، ان کے کیبل کیٹس، اور ان کا 28 ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے کوئی 46 جو کمیٹیز تھیں ان کو ہیڈ کرنا، اور جا کے اسلام آباد کے قریب ایک بہت بڑے مزار پہ چادریں چڑھانی، اور ان کے جو سے انچارج تھے وہ ان کے اپوائنٹ مین بن کے لوگوں سے بات بھی کرتے تھے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. حضرت داتا گنج بخش حجویری کے نام پہ بلڈنگز لے لی دبئی کے اندر، لیکن ان کی جو سی منی ہے دیٹس ڈرٹی منی. یہ تمام چیزیں جو سی ہیں ان پہ بھی بات ہونا ضروری ہے. اور ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف چاہتے ہیں یس ڈار صاحب یو کین ہیلپ اس، اسٹارٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ. اور اگر آپ نے ہمیں ہیلپ کرنا ہے، آئیں اپنے کیسز کا فیصلہ کریں. اور تب تک اخلاقیات ہمیں کوئی نہ سکھائے جب تک آپ خود اخلاقیات کی دھجیاں کھیڑ رہے ہیں. آپ نے لا کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا، اور اس ملک کی جو معاشی تباہی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی آپ نے تھریٹن کی ہے. معاشی سیکیورٹی میں نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے. تو یہ خالی معاشی فراڈ کر کے یہ لوگ نہیں گئے ہوئے، یہ اس ملک کی سالمیت، معیشت دونوں کو خطرے میں ڈال کے گئے ہیں. اور اس کے بعد تو یہ سوال کرنا بڑا ہی تھوڑا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. ہم آپ کا نام بھی جانتے ہیں، آپ کا پتہ بھی جانتے ہیں، نہیں جانتے کہ کب آپ کو ہدایت ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.